کتنی بڑی بات ہے یار، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور جس بندے نا مخلوق پیار کرے نا، بین دلیل ہے کہ رب پیار کردا اس بندے نا، تاں لوکاں دے دلاں چوں دی محبت اور عقیدت پا دیندا ہے۔ آئیے ایک حدیث اگے نمبر 2، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے آندے نے، نماز پڑھ کے نا مغرب دی جنہ گھراں نو جانا سی چلے گئے، جنہ مسجد چ بہنا سی بہ گئے، اللہ اکبر کے عشاء پڑھ کے جاواں گے تے جگاں دے پیر فرماندے نے نبی علیہ السلام تیز قدمانہ چل کے آئے، تیز تیز قدمانہ آپ دا سانس پھولیا تے آن کے آندے نے، ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ یقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری۔ خوش ہو جاؤ، میں اجے ہونی آیا ہاں، آسمان دے اتوں جبریل آئے نے، اج او دروازہ آسمان دا کھلیا ہے جڑا اس تو پہلے کدی کھلیا ہی نہیں۔ وہ دروازہ کادے واسطے کھلیا ہے؟ فرمایا وہ دروازہ کھلیا ہے، اج فرشتے جڑے نے انہاں دے وچ بیٹھ کے اللہ فخر پہ کر دے نے، اللہ انہاں بندیاں تے فخر پہ کر دے نے، کنہ بندیاں تے جڑے ایک نماز پڑھ دے نے تے دوجی نماز دا انتظار کر دے نے، اے جڑے ایک نماز پڑھ کے دوجی نماز دا انتظار کر دے نے، اللہ انہاں دے تذکرے عرش معلا دے فرشتیاں چ بیٹھ کے کردا پیا۔ اس واسطے میرے بھائی پہلا عمل کیڑا ہے؟ اے تے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں دے تذکرے رب کردا ہے، جنہاں نہ محبت اللہ کردا ہے۔ آئیے پہلا بندہ کیڑا ہے جدے نہ رب پیار کردے نے؟ قرآن کہندا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کرنے والے نا اللہ محبت کردا ہے، کنہاں نہ پیار کردا ہے؟ ہن احسان دا لفظ تے تسی سنیا ہے، احسان آندے کنوں نے پتہ جے؟ اسی تے آندے نا فلانے بندے نے میرے تے بڑا بھی احسان کیتا ہے، فلانے بندے نے میرے تے بڑی نیکی کیتی ہے۔ ایتھے احسان دا معنی اے نہیں۔ حدیث صحیح مسلم دی کتاب الایمان ہے، پہلی حدیث ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ آقا مسجد نبوی تشریف فرما نے، صحابہ دا جم کٹا ہے، مسجد نبوی فل لے، باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے وال او دے کنا دیاں لوہاں دے برابر نے۔ صحابہ نو پھلانگتا ہویا نبی علیہ السلام کو آگے بہ گیا، دو زن ہو گئے تے آندہ جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح بھی کی تھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے تیجا سوال کردا ہے احسان کنوں آندے نے؟ تے جگاں دے پیر فرماندے نے سن جواب، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ یہ دا نام جبریل ہے، سوال کردا جا رہا ہے نا۔ تے صحابہ نے اسی پریشان بھی بندہ جدوں آپ فرمایا اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی اندر صدقتا، ایمان دے بارے پوچھیا، ایمان دی تشریح کی تھی، نبی نے اندر صدقتا۔ صحابہ نے ہی بندہ ویکھیا پینڈو ہے، دیہاتی ہے، لیکن سوال بھی آپ کری جاندہ ہے، تصدیق بھی آپ کری جاندہ ہے، یہ مطلب ہے سوال کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، عام آدمی نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے۔ تیجا سوال کردہ ہے احسان کی چیز ہے،
آپ نے احسان دی تشریح کی تھی اندہ صدقتا. چوتھا سوال کردہ قیامت کدوں آئے گی. آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے. جدے کو سوال ہو رہا پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کردہ قیامت دیاں نشانیاں کی نے. آپ نے دسیاں نشانیاں نے. اندہ صدقتا اٹھ کے چلا جاندہ ہے. باہر مسجد نبوی دے گیڑ دے قریب پہنچیا ہے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ. صحابہ دے مگر دوڑ دے نے یہ گیڑ کراس کر کے باہر ہو گیا ہے. مگر صحابہ باہر گئے اگوئے بندہ نظر نہیں آیا. آن کے آندے نے محبوب جی جس بندے دے پیچھے تسی سانو بھیجے ہے سجے کھبے ویکھیا نظر نہیں آیا. فرمایا جان دے ہون والا کون سی؟ اللہ دے رسول نہیں. فرمایا ذاکا جبریل وہ ہون والا جبریل سی. کیوں آیا لیعلمکم دینکم اے جبریل تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا. کی سکھانا ہے؟ ہن جبریل کی دی مرضی نہ آیا اپنی مرضی نہ تو نہیں نہ ہوندا. وہی لے کے کی دی مرضی نہ آیا. آیا بھی اللہ دی مرضی نہ آیا بھی مسجد نبوی چ آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا بھی عربی بولتا ہے پنجابی نہیں آؤندی. بول دے نہیں پنجابی نہیں آؤندی. انہوں سارا علم سی تو نبی پاک دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دیندا. آقا کو بار بار سوال کیوں کرتا رہے؟ انہیں ڈائریکٹ سوال کیوں نہیں کی؟ پوچھئے علماء کرام سے, پوچھئے مفتیان اعظام سے جڑے کہیں دے فلانے مولوی دی بات بھی دین ہے, او دی بات بھی دین ہے, فلانے مفتی دی بات, فلانے چوبے والے دی بات بھی دین ہے. پوچھو ان علماء کرام سے. جبریل نے ڈائریکٹ کیوں نہیں وہی بیان کیا؟ اور لاہوریو جبریل دا عقیدہ اگر میں ڈائریکٹ وہی بیان کرانگا وہ وہی دین نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. جبریل دی باپ اس وقت تک دین نہیں پڑھ سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے. میں کسے مولوی پیر امام دی بات رو دین کی میں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اور ہے ہی مسئلہ کہ انہوں نے تیسرا سوال کیتا ہے احسان کی چیز ہے, احسان دی گل کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے احسان ہی نو آندے نے. فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراکا. فرمایا تو عبادت اللہ دی اس طرح کر کے تینو رب ویندا پیا, اللہ تینو دیکھ رہا ہے. جدوں نماز پڑھنا تیرا دھیان باہر نہیں ہونا چاہیے ہونے میں جانا ہے تے فلانا کام نہیں کرنا ہے. نماز ہی سوچی جان دے یار اتھے میں پیسے دیتے نو تو ملے ہی نہیں آئے تک. اللہ دے نے نماز اس طرح خشوع خضوع نہ پڑھ کے تینو میں رب وینا پیا. اللہ دا دیکھنا اور انسان دے ذہن چ آنا کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے تے میں اپنے رب نہ مناجات کر رہا. یہ دا نام احسان ہے کہ نماز نو خشوع خضوع نہ پڑھنا. نماز چ دھیان ہور پاسے نہیں ہونا چاہیے. سانو جیڑی گل دا چیتا اورا پرا نہیں آندا وہ نماز چ ہوندا ہے. بول دے کیوں ہی بار جاؤ. اور جدو نماز نیتے ہو نا نیتن تو پہلے پڑھ دیو سبحانک اللہ, پڑھ دیو کہ نہیں. ایک حدیث اور بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ, یہ پڑھیا کرو. یہ بھی مسلم دی روایت. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا نماز دے شروع چ دے واسطے 7 آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے. اور تیسری بات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر پڑھیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلمات پڑھنا شیطان دور دس جے گا کیونکہ ایک نماز دا بھی شیطان ہے نا جڑا بندے نو نماز خشوع خضوع نہ پڑھن نہیں دیندا. تے قرآن کی کہندا ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جڑے میرے بندے نے
وہ نماز خشوع خضوع نہ پڑھتے نے. نماز دے اندر انہاں دا یقین ہے کہ اللہ سانو ویندا پیا. فرمایا اللہ دی عبادت ایویں کر کہ تینوں رب ویکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے نے نماز چ میرا خیال نہ چھڈی، میں تیرا خیال نہیں چھڈاں گا. تو میرا دھیان رکھ، میں رب تیرا دھیان رکھاں گا. آؤ نا حدیث سن لو. لا یزال اللہ مقبلا علی العبد ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنہ. اللہ دے نے میں آسمان تو بندہ نماز نیت ہے، میں مسلسلے دی طرف توجہ نہ رہنا وا، میں آسمان تو بڑی توجہ نہ اپنے بندے وال ویکھنا وا جدوں یہ نماز پڑھ رہا ہے. تے جدوں نماز دے اندر تیری توجہ ہٹ جاندی ہے، میں رب بھی تیرے والوں منہ پھیر لینا وا. تو ہن کئی بندے نماز پڑھن آندے نے نا تو مسواک بھی نہیں کرتے، منہ جو بو ہوندی. مسواک جڑی ہے یہ اللہ دی رضا دا سبب ہے تے منہ جو بو نو ختم کر دی. تے کئی بندے سگٹاں پی کے مسیتے آ جاندے. اوے اللہ نو نماز جو تھوڑے نال اتنا پیار ہے. حدیث سنو حدیث. اللہ نے بندہ نماز نہیں دیتا نا تے فرشتہ وہ منہ دے اوتے اپنا منہ رکھ لیتا. تو تسبیحاں نماز دیاں پڑھی جا رہے، فرشتہ اپنے اندر جذب کری جا رہے. ذرا غور کرو رب نو تھوڑے نال کنا پیار ہے. نمازیو ایس منہ دے اوتے فرشتہ منہ رکھدا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا، تو اللہ دی عدالت چاہے گا، تو رب دے سامنے کھلوتا ہوئے گا، فرشتہ تیری نماز دیاں تسبیحاں رب دی عدالت بیان کرے گا. اس تو بڑی کو گل ہے جی. جدے منہ چو سگٹاں دی بو آئے فرشتہ وہ نیڑے بھی نہیں جانا. نماز ضائع ہو گئی نا. حکے دی بو آئے، نسوار دی بو آئے. کئی بندے نسوار بھی کھاندے نے کہ نہیں، وہ چونڈی بھر کے اتنے رکھتے ہیں، تجربہ بھی انہوں نے بڑا ہوتا ہے. کیوں بھائی بولتے نہیں؟ انہوں دا بھائی یہ نشہ بڑا بڑا، نسوار چونڈی بھر کے اتنے رکھنا پتہ بھی نہیں لگتا. ساڈے چشتیاں دے وچ ایک مولوی صاحب نے وہ جماعت کراندے چونڈی رکھ لیندے، بڑا تجربہ کیا. اور نسوار دی بو، سگر دی بو، حکے دی بو میں لکھ دینا جدے منہ چو بدبو آندی ہے رب نو دی نماز دی لوڑ ہی نہیں. فرشتہ تیریاں تسبیحات جذب ہی نہیں کردا. قیامت نو رب دی عدالت سے تیری گواہی کنے دینی ہے؟ لیکن ہر نماز نہ نماز تے نبی پاک نے فرمایا مسواک اس واسطے میں فرض نہ کی تھی کہ کدے میری امت تے نماز مسواک فرض ہی نہ ہو جائے. میں مسواک نو اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا تو میں کہندا تسی ہر نماز نہ مسواک کریا کرو. پہلا بندہ ہوئے جڑا بندہ نماز دے اندر اللہ نو دھیان نماز پڑھدا کہ رب منو ویکھ رہا ہے. اللہ فرماندے نے جڑا نماز دے اندر منہ پھیردا ہے. آئیے ایک حدیث اور سنو. ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جدوں کوئی بندہ نماز پڑھدا ہے وہ اپنے رب نہ سرگوشیاں کردا ہے، اپنے رب نہ گلاں کردا ہے. تے رب نہ گلاں کریا کر، رب نو تو گلاں کردا بڑا ہی پسند ہے. رب نہ دکھڑے پھولیا کر، اللہ نہ دکھڑے پھولیا کر. رب نو اپنے غم دسیا کر، رب نو اپنے کم بھی دسیا کر. اللہ دے سامنے رویا کر، مخلوق اگے نہ روئی بدنام ہو جائے گا. خالق اگے رویا کر جنہیں کسے نو دسنا ہی نہیں. ہن پہلا بندہ کون ہے جڑا نماز نو خشوع خضوع نہ پڑھدا ہے، اس طرح پڑھدا کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے. آئیے ذہن دے وچوں دنیا دے خیالات، ذہن دے وچوں شیطانی خیالات، ذہن دے وچوں دنیا دے کماں دے خیالات نو کڈ کے مسجد چایا کر. نماز خشوع خضوع نہ پڑھیا کر. تینوں یاد ہونا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، او جنگ دے اندر انہوں زخم آ جاندہ ہے تے او دے پاؤں دے اندر تیر لگ جاندہ ہے. تے صحابی آندہ ہے میرا تیر اجے نہ کڈیا جے، جدوں میں سجدے چ چلا جاواں میرے پیر دوویں اس طرح ہون گے
उदों तीर कढ़ लिया जे मैनू पता भी नहीं लगेगा। साडा खुशू खजू किवें दा वो तुहानू पता ही सारे। अल्लाह नमाज दे अंदर खुशू खजू अता कर दे।